السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیر وفیت سے ہوں گے. میں اس وقت پشاور میں ہوں اور اسپیشلی اپنے بہت ایک پیارے دوست, ہماری دوستی کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیکن ایک ایسی کمال کی دوستی بنی, اور اس دوستی بننے کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ کہہ لیجئے کہ ایک کاز ہے, ایک مشن ہے. جو مجھے ان کا جو مشن ہے وہ بڑا پسند آیا. اصل میں مشن میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے, پھر آپ اس مشن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, آپ ایک سلوگن لے کر چلتے ہیں, آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اسی میں روزگار بھی جڑ جاتا ہے, اسی میں آپ کے شب و روز گزرتے ہیں. اور مجھے مشن والے لوگ بڑے پسند ہیں. میرے ساتھ بہت محترم میرے دوست, میرے بھائی, میرے ایک سول میٹ ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اور اس ریجن میں موٹاپے سٹی پہ ون آف دی بیسٹ ڈاکٹر, ون آف دی بیسٹ سرجن ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک نشست ریکارڈ ہو چکی ہے جس کو بڑے لوگوں نے سراہا, بالخصوص ان کے چاہنے والے. مجھے لگتا ہے ان کے جو مریض ہیں وہ ان کے مرید ہیں, تو وہ جو مرید ہیں انہوں نے بڑی ہمیں اچھی فیڈ بیک دی. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پشاور میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کابل میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوتے ہیں, اب لاہور اسلام آباد بھی مصروف ہونے لگے. اور آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں بڑے ہی سنجیدہ قسم کے موضوعات ہیں جس پہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہمارے پیارے پشاور پھولوں کے شہر میں خوش آمدید. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو سبجیکٹ ہے نا اوبیسٹی, یہ بڑا ہی ایک ڈفرینٹ سا سبجیکٹ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو میڈیکل فیلڈ ہے پاکستان میں, اس میں ایک تو وہ ٹرینڈ ہے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد اسپیشلائزیشن کی جب بات آتی ہے تو 2-3 فیلڈز ہیں جس کی لوگ بات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بالکل نہیں سوچتے. اب وہ 2-3 فیلڈز آپ کو پتہ ہے, گائنی ہے, میڈیسن ہے, ہارٹ ہے, کڈنی, لیور, گسٹالوجی کے ڈاکٹرز آ جاتے ہیں, آرتھوپیڈک بڑے ہمارے پاس ہیں. یہ بڑی ایک ہٹ کے فیلڈ تھی, اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موٹاپا ہے کیا. موٹاپا ایک مطلب سخت ورڈ ہے لیکن میرا خیال ہے اس کے بغیر میں سمجھا نہیں پاؤں گا. میں سادہ بندہ ہوں, ڈاکٹر بندہ نہیں ہوں. ٹھیک, یہ ایک عذاب ہے مجھے لگتا ہے, عذاب سے کم نہیں ہے. ایسا ہی, یعنی جو موٹاپے کا بیماری کا شکار ہے اس کا آپ لائف سٹائل دیکھیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا, سونا, کھانا پینا, ازدواجی ریلیشن, اس کا ایک سوشل امیج, وہ سب ڈیمیج ہو جاتا ہے. یعنی آپ سادہ لفظوں میں کہیں کہ بندہ ضرب موٹاپا, اصل میں موٹاپا زیرو ہے, بندے کو زیرو کر دیتا ہے, ایسا ہی, ہیرو زیرو ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ موٹاپا ہے کیا, اس فیلڈ کی طرف آپ کیسے آئے, پھر اس کے ایکسپرٹ کیسے بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شاہ صاحب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانا کہ میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں اور وہ نہیں ہوتا. ارادوں کے ٹوٹنے سے, ارادے کے ٹوٹنے سے وہ کوئی اور چیز منظور ہوتی ہے, تو وہی ہوتا ہے جو منظور ہوتا ہے. میں بیسیکلی میری پرسنالٹی میں یہ چیز ہے نا کہ اگر ایک پاؤ کام کرنا ہونا تو اس کے لیے میں 10 من کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ اکبر, 10 کیا کمبینیشن آپ نے بتایا. یعنی پاؤ کا کام ہے, اس کے لیے 10 ارادے کی انرجی جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہوں. تو میں جب اسکول میں تھا تو مجھ سے استاد نے پوچھا آپ نے کیا بننا ہے. میں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان. یہ کلاس 2 کی بات ہے سر. اللہ اکبر. پھر میں آرمی کے لیے ISSB کے لیے میں نے اپنے کاغذات پہ جمع کر دیے. اللہ کو منظور تھا کہ میں نہیں اچھا فوراً میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا, وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی. اچھا جی, اسی دوران ابھی آپ ISSB کر رہے تھے جی, لیکن 21 سال کی بات ہے یہ 99-2000 بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ ہمارے ہم عمر بھی ہو گئے, میں نے صرف اس لیے اپنا ISSB کا ٹائم نکالا. اچھا, پھر ہوا یہ کہ میرا کزن تھا اور میری چھوٹی بہن کا ہسبینڈ تھا, وہ سیروسس آف لیور سے فوت ہو گیا. اس کے لیے میں نے کیا UK کیا, اس وقت بنگلور میں لوگ جاتے تھے, پاکستان میں اتنا وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کوئی وہ نہیں تھا. پھر میں نے یہ سوچا کہ میں ڈاکٹر بن کے سب سے پہلے میں لیور ٹرانسپلانٹ سرجن بنوں گا. اس کے لیے میں
ترکی گیا, استنبول, وہاں پہ میموریل ہاسپٹل میں اٹیچمنٹ لی. پھر ہمارے پروفیسر ڈاکٹر فیصل ڈار صاحب کے ساتھ شفا میں وہاں گیا, اور میں نے کہا یار میں نے لیور ٹرانسپلانٹ سرجن بننا ہے. لیکن اللہ پاک کو ایک ایسی چیز منظور تھی کہ میری والدہ محترمہ خود اوبیس تھی, موٹی تھی, اور اس کے لیے میں نے بہت تگ و دو کیا, ہر قسم کے زبیدہ آپا کے ٹوٹکے استعمال کیے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹوٹکوں سے نہیں فائدہ نہیں ہوا. بڑی محنت کی, دونوں نی جوائنٹس فیل ہو گئے. پروفیسر غضنفر علی شاہ صاحب سے لاہور میں, جوہر ٹاؤن لاہور میں نے دونوں گھٹنے بدلوائے. اس سے اس کو کافی افاقہ ہوا, لیکن پھر بھی اس کو مسائل تھے. پھر ڈائبٹیز ہوئی, پھر گردے فیل ہوئے, پھر ڈائلسس پہ چلی گئی. ایٹ دا اینڈ پھر میں نے سرچ کرتے 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 مجھے استنبول میں ایک ہاسپٹل ہے, اس میں مجھے یہ بیریٹک سرجری کے بارے میں مجھے جب میں گیا تو مجھے معلومات حاصل ہوئی. پاکستان میں اتنی اویئرنیس اس کے بارے میں نہیں تھی. خیر میں نے اس میں وہاں سے بھی فیلوشپ کیا. پھر یہاں پہ آیا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں, تقریباً 2-2.5 سال یہاں پہ کام کیا. 2 فیلوشپس میں نے لی. اور پھر اس کے بعد جب میں پشاور آیا تو جس سے بھی بات کرتا تھا وہ مجھے پاگل ہی سمجھتا تھا, کیونکہ ایک دشمن کو دوست سمجھتے ہوئے آپ اسے کہیں یہ آپ کا دشمن ہے تو آپ کے اوپر شک کرنے لگیں گے لوگ. جب میں پٹھانوں کے معاشرے میں کہتا تھا کہ موٹاپا دشمن ہے, بیماریوں کی ماں ہے, کہتے ڈاکٹر صاحب آرام سے بیٹھ جاؤ, یہ کس نے کہا ہے؟ جس بیماری کو وہ صحت کی علامت, حسن کی علامت, بہادری کی علامت سمجھتے تھے موٹاپا, شادی کرتے وقت موٹی لڑکی کو ڈھونڈنے کے خواہش مند لوگ جب اس سے آپ کہیں کہ آپ اپنا وزن کم کرو یہ بیماری ہے, تو یہ تو اس طرح ہے جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں کسی کو آپ اسلام پیش کرتے تھے, وہ کہتے کہ ہمارے بت کہاں گئے. یہ ایسی بات تھی ہماری سوسائٹی میں, خصوصاً پٹھانوں کی سوسائٹی میں. تو پھر الحمدللہ والدہ کی سرجری ہوئی, پھر رشتہ داروں میں, پھر کرتے 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 جب میں پشاور شفٹ ہوا تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. پھر سب سے پہلے میں نے سوچا کہ ہمارے لوگوں کی سوسائٹی یہ جو ہے اس میں یہ ہے, میڈیکل سائنس ہم میڈیکل کالج میں شاہ صاحب پڑھتے ہیں, لیکن میڈیکل آرٹ ہمارے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. کیا ویسے کمال آپ نے ورڈ بولا ہے, میڈیکل سائنس ہم MBBS کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں, میڈیکل آرٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. میڈیکل آرٹ آپ کو کتابوں سے بھی نہیں ملتی. انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے, انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے. جب آپ بڑوں کے سامنے بیٹھیں گے, جب آپ نے اساتذہ کے ساتھ وقت گزارو گے, خصوصاً سفید ریشوں کے ساتھ, تو پھر آپ کو آرٹ سمجھنے شروع ہو جائے گی کہ میڈیکل آرٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب میں آیا تو میں نے فوراً رش نہیں کیا سرجری پہ. مجھے 1 سال کاؤنسلنگ پہ لگا, میں سمجھاتا رہا. اس وقت بھی جمعے کو میرا پشاور میں ہے پیشنٹ اویئرنیس پروگرام ہے, اور اس کے بعد پھر لاہور میں ہے, پھر کندہار میں ہے, پھر اس کے بعد کابل میں ہے, پھر اسلام آباد میں ہے. رمضان سے پہلے پہلے میں نے یہ پورے دورے کمپلیٹ کرنے. میں صرف اویئرنیس دیتا ہوں. شاہ صاحب آپ نے ابتدا میں بڑی زبردست بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, فلاں نے یہ کھڑکی آپ نے کیوں کھولی ہے, یہ جہاں پہ جو آپ نے بڑی کھڑکی روشن دان, تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تازی تازی ہوا آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اگر آپ اذان کی آواز کی نیت کرتے تو ہوا تو مفت میں آ رہی ہے. تو یہ جو موٹاپا ہے, یہ آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ موٹاپا جس طرح آپ نے کہا عذاب سے کم نہیں ہے. یہ آپ کی جسم کے اندر ایک طوفان برپا کر دیتا ہے, اور یہ کرونک النس ہے, کرونک ڈیزیز ہے. آپ کے جسم کے اندر غیر ضروری چربی جمع شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف آپ کو بدنما بنا دیتا ہے, فزیکل اپیئرنس جو آپ کا اچھا نہیں ہوتا, فزیکل اپیئرنس آپ کا اچھا نہیں ہوتا, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پورے جسم کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے, ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ چربی دماغ کے علاوہ ہر جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمپل از دیٹ, سپلائی ہوتی ہے, ڈیمانڈ نہیں ہوتی. آپ کھاتے ہیں وہ فیٹ برن نہیں ہوتا, وہ جلتا نہیں ہے, تو جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جینیٹک, انوائرمنٹل اور دماغی بیماری ہے. جی بالکل. اچھا, ہم جب بیماری کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو فوراً آتا ہے شاید کوئی جراثیم کے ساتھ لگ گئی ہے. یہ جراثیم کی بیماری نہیں ہے. نہیں, یہ ایک ڈس آرڈر ہے. جی بالکل. جو کہ باڈی میں, پرسنالٹی میں, سوچ میں
لائف سٹائل کا ایک ڈس آرڈر ہے, یہ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل. یہ آپ کا صرف یہ نہیں کہ آپ کو لوگ دیکھیں. میرے پاس مریض آتے ہیں نا, ایک آدمی آیا, میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس اب میرے لیے موت کافی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں دوڑ رہا تھا, اسکول کے بچے گاڑی میں جا رہے تھے اور وہ مجھے پہچان رہے تھے. دور سے آواز دی, اس سے نہیں ہوتا کہ جو آپ دوڑ رہے ہیں نا, اس سے نہیں ہوتا, یعنی کہ کھانا کم کر دو. اور وہ چیز کہتے اسی دن میں نے یوں ٹرن لیا کہ میں نے ڈاکٹر مشتاق کے پاس جانا ہے چاہے میں مر جاؤں. صحیح. تو کوئی موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہے مریضوں کے لیے جو میرے پاس پھر اس کے بعد آتے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو بدنما آپ نظر آتے ہیں, آپ کے کپڑے مارکیٹ میں نہیں ملتے, آپ کے جوتے نہیں ملتے. آپ مریض مجھے بتا دیتے کہ ڈاکٹر صاحب میں جب کہیں شادی پہ جاتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے سارے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. دلہن اور دلہے کو نہیں, مجھے ہی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. آئی ایم انفٹ ان دا انوائرمنٹ. ایک مریض نے بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب میں جہاز پہ آ رہا تھا تو وہ جو ایئر ہوسٹ تھی وہ تو بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں ایئر ہوسٹ, تو انہوں نے جو ہے نا وہ میری جو سیٹ بیلٹ کو باندھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا سوری سر, اور وہ چلی گئی. کہتا یہ سوری میرے دل کو لگی کہ یہ سوری صرف سوری نہیں تھی بلکہ میری پرسنالٹی پر ایک سوالیہ نشان بھی تھا. اور پھر جب وہ کھانا لے کے آئی تو کھانا جب میرے پاس لے کے آئی تو جو میز ہوتا ہے جہاز میں جس کو مطلب ہم کھولتے ہیں, تو کہتے ہیں میں میز تو کھول نہیں سکتا, اپنے پیٹ کے اوپر وہ جو کھانے اسی پہ رکھی اور کھانے لگی. اور کہتے ہیں کہ وہ جب گزرتے تھوڑی سی اسمائل بھی اس نے پاس کی, تو اس کی ہر چیز میں نوٹ کرتے تو مجھے یوں لگا کہ یا اللہ مجھے اس عذاب سے نجات دے. اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد میں نے کہا میں نے ان کے پاس جانا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ صرف جسم کے اندر فیٹ جمع ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں ایک طوفان کی لہریں برپا ہونے کا نام ہے جس میں مختلف شعبے آپ کے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو پرسیپشن ہے کہ جو زیادہ کھا رہا ہے وہ موٹا ہو جائے گا, ہمیں جو سننے میں ہے یا لگتا ہے ایسے کہ جو زیادہ کھا رہا ہے وہ موٹا ہو جائے گا. کیا صرف کھانے کا تعلق کھانا اور موٹا ہونا ہے, یا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے؟ بعض لوگ, بلکہ بعض لوگ نہیں تو بڑی تعداد میں پاکستان میں ایسے لوگوں کی تعداد موجود ہے جو تھوڑے سیڈسٹ ہیں, ڈپریس ہیں اور ڈاؤن رہتے ہیں, یعنی ایکٹیو نہیں ہیں, بس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور عجیب بات ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں, کھانا کھایا اس پہ کھانا کھا لیں گے, بھوک کے بغیر کھا لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرانے طبیب تھے, نبض دیکھتے تھے ایسے کر کے. ہر بندے کو اپنی نبض یعنی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. یار مجھے یہ طلب ہے, یہ میں نے بلیک کافی منگائی ہے, مجھے طلب کیوں ہے, میرے اس اتنے سے کپ کے پینے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر یہ عادت ہے تو یہ ایک عذاب بنے گا, اگر یہ واقعی ضرورت ہے تو یہ صحت بن جائے گا. یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے بندہ کھائے چلے جا رہا ہے اور وہ کھا کے چربی بنانے کی فیکٹری بن چکا ہے, یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ شاہ صاحب, کھانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اگر ایک آدمی واقعی جوان ہے اور وہ فزیکل ورک کر رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے تو بیماری نہیں ہے. لوگ 3-3 4-4 چپاتیاں کھاتے ہیں, میرے پاس مریض آتے ہیں بالکل سمارٹ ہوتے ہیں, سلم ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی بیزل میٹابولک ریٹ جو آپ کے جسم کے اندر گلوکوز جلانے کا ایک طریقہ کار ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے. وہ چاہے جتنا کہیں موٹے نہیں ہوتے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے پھر بھی موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنے غم کو بلانے کے لیے کھانے کا سہارا لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا ویسے لٹریری جملہ ہے یہ کہ غم کو بلانے کے لیے. غم کو بلانے کے لیے ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ڈاکٹر صاحب میرے پاس جو مریض آتے ہیں نا, میرے مریض نہیں ہوتے, فرینڈ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. اچھا, میں نے آپ کی نا ویڈیوز دیکھی, آپ نے خود بھی کبھی سینڈ کی ہیں اور میں ایسے سوشل میڈیا پہ بھی, وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر اور مریض کا ریلیشن ہے, وہ لگتا ہے دو دوستوں کا ریلیشن ہے. اور وہ جو ایک کمفرٹ لیول ہے, سرجری ایک مشکل کام ہے نا, اپنا وجود کسی اسٹریچر پہ دینا کہ جی ٹھیک ہے سرجری کر لو. جی, یہ آپ کیا پہلے کوئی میجک کوئی کیا کرتے ہیں, ایسا کوئی چکر ہے, ایسی کوئی تسبیح آپ نے ہے جو پڑھتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں, اسکول کے زمانے سے جب بھی کوئی تقریر مقابلے ہوتے تھے, جب بھی کوئی تو ڈاکٹر مشتاق فرسٹ لائن پہ ہوتا تھا. اور میرے سامنے جب مریض بیٹھ جاتے ہیں تو 15-20 منٹ کی بجائے میں 1 گھنٹہ ان کو لیکچر دیتا ہوں.
اور لیکچر میں 20% باتیں میڈیکل کی ہوتی ہے, 40% زندگی کی باقی شعبوں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں. بہت تو جس طرح بچے کو کڑوی دوائی آپ سینڈوچ کر کے کسی چیز میں دے دیتے ہیں, کہتے ہیں نا حکیم ابھی نہیں رہے, کیونکہ حکیم نسخے بتاتے نہیں تھے, سینے میں دبا کے قبروں میں چلے گئے, اپنے بچے کو بھی نہیں بتاتے تھے, اس لیے حکمت ختم ہو گئی. بالکل ایسے. میڈیکل فیلڈ کیوں پھلی پھولی؟ کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ آ گئی. تو جس چیز کا اثر آپ نے جگر میں پہنچانی ہوتی ہے نا, تو حکیم کہتے تھے اس کو چینی میں ملاؤ. ٹھیک ہے. کیونکہ جگر چینی کا جاذب ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. چینی کا جاذب ہے. تو مریض آپ کی بات اس وقت سنیں گے جب ان کی انٹرسٹ کی چیزیں اس میں موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کی بات کو سنیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے دوست کہتے تھے کہ جب آپ کوئی بھی تھوڑی سی اونچی جگہ دیکھ لیتے فوراً اٹھ کے تقریر شروع کر دیتے. تو میری شخصیت میں بولنا یہ پہلی سی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے شعبہ بھی وہی دیا کہ جس میں مریضوں کے سامنے میں بولتا ہوں, اور بولتا اس لیے ہوں کہ ان کو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ موٹاپا صرف اور صرف بیماری نہیں ہے, آپ کی جسمانی بیماری نہیں ہے, بلکہ آپ کی سائیکولوجک, آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کے پوری جسم کو ایسے جھنجھوڑ کے رکھتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے. ایسے آپ کے جسم کو کھا لیتا ہے جیسے زنگ سے مضبوط لوہا چورا چورا ہو جاتا ہے. ایک دن میں نہیں. آپ نے شاہ صاحب ویڈیو دیکھی ہوگی, انسان نماز پڑھ رہا ہے یا جا رہا ہے, فوراً اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ ہارٹ اٹیک آج نہیں ہوا, یہ اسی دن ہو گیا جس دن یہ اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا. یہ اسی دن اس کا جو ہے نا ہو گیا. اس لیے یہ کرونک ڈیزیز ہے, تو یہ ایک دن میں نہیں, آپ کو آہستہ آہستہ معاشرے سے الگ کر دیتا ہے. تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ موٹاپا آپ کو ایک طرف کر دے گا. ایک مریض نے زبردست کہانی سنائی کہ ڈاکٹر صاحب کماتا تھا, سارے رسپیکٹ کرتے تھے, بہت عزت, انکل آ گیا, بابا آ گیا, ماموں آ گیا, لیکن وزن بڑھتے 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 یعنی بدلتے ہوئے زمانے نے مجھے یہاں تک پہنچایا کہ میرا وزن 240 کلو تک پہنچ گیا. اور جو 240 کلو میں رشتہ دار تو دور کی بات ہے, میری اپنی گھر والی بھی کبھی کبھار توجہ نہیں دیتی تھی. اور بچے کہتے تھے بابا السلام علیکم, بس ہم جا رہے ہیں. بابا ویسے بھی نہیں اٹھتے, شادی میں نہیں, بابا کو چھوڑ دے, وہ نہیں جا سکتے. بابا کی عمر کتنی تھی؟ 45 سال. اور کہتے اس دن مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے, آپ ان کے پاس جائیں. اور جب میرے پاس وہ آگے, میں اسلام آباد تھا ان دنوں میں, تو اسلام آباد میں جس اسپتال میں تو انہوں نے انکار کیا کہ اس کو اینستھیزیا نہیں دے سکتے, ابھی اس کو انتظار کرنا پڑے گا, یہ وہ. تو جب وہ اسپتال کی دروازے سے نکلتا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. کہتے اور میرا ہاتھ اس نے پکڑا. میں نے کہا کہاں کے ہو؟ کہتا ہے میں بیسیکلی ننگرہار کا ہوں لیکن رہتا ہوں پشاور میں. میں نے کہا اگلے جمعے میں آ رہا ہوں, آپ سے ملوں گا. اتوار کو جب میں آیا اور اس کی پوری اسسمنٹ کی, الحمدللہ اس کی سرجری ہوئی, وہ 110 پہ آ گیا. اس نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا, باغ و بہار دوبارہ اس کو سامنے نظر آیا, وہی رشتہ دار آنے لگے, وہی ریلیشنز دوبارہ مضبوط ہونے لگے. وہ جب بھی آتا ہے میرے پاس کہ جی, میں کہتا ہوں شیر علی کیسے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو یہ چیزیں ہیں موٹاپے میں. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا جسم وہ کر دیتے ہیں, ہر چیز متاثر کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ایک بڑا مسئلہ ایون کہ یہ ینگ جنریشن میں نظر آتا ہے, جوان بندہ, اور وہ بانجھ پن کا شکار ہے, اولاد پیدا نہیں کر سکتا. موٹاپے کے ساتھ جو جڑا ہوا موٹا بندہ, ایک فزیکل ریلیشن جو جائز ریلیشن, جو نعمت ہے نکاح کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون, آسودگی جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے, عورت اور مرد کی بنائی ہے. وہ عورت ہے, اولاد نہیں ہوتی, موٹاپا ہے. مرد ہے, موٹاپا ہے, اس قابل نہیں ہے کہ اس رشتے کو نبھا سکے. کیا تعلق ہے موٹاپے کا اور اس کہہ لیجیے چیلنج کا, جو آج کل ینگسٹرز کو اور جوان بندوں کو یہ چیلنج ہے؟ شاہ صاحب, اگر ایک آدمی 20-25 سال میں اپنا وزن کنٹرول نہیں کر سکتے تو 40-50 کے بعد تو جوانی کی بہاریں ختم ہوتی ہے. بانجھ پن اتنا زیادہ ہو گیا, 400 سے زیادہ بچیوں کا جو شادی کے بعد 5 سال 10 سال 12 سال 18 سال تک ان کے بچے نہیں تھے, الحمدللہ ثم الحمدللہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے, دے کنسیوڈ
آفٹر لوزنگ ویٹ. جب انہوں نے وزن کم کیا تو انہوں نے کنزیوم کیا. اس کا میکینزم کچھ یوں ہے کہ جب پیٹ باہر نکل آتا ہے تو خواتین کی پیٹ کے اندر ویسے خواتین میں ہارمون بنتا ہے ایسٹروجن جو اس کو خواتین بناتی ہے. مردوں کے اندر بنتا ہے اینڈروجن جو اس کو مرد بنا دیتا ہے کہ اس کے چہرے پہ بال نکل آتے ہیں, ان کا جو آواز ہے, ان کی یہ ساری چیزیں. مردوں میں جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں ایسٹروجن بننا شروع ہو جاتے ہیں اور خواتین کے اندر اینڈروجن. اللہ کی پناہ. تو مردوں کے جو ہم اس کو سیکنڈری سیکچول کریکٹرسٹکس کہتے ہیں, بریسٹ خواتین کی طرح ہو جاتی ہے اور خواتین کے اندر اس کے چہرے پہ بغیر ضروری بال نکل آتے ہیں, مونچھیں نکل آتی ہے, آواز مردوں کی طرح ہو جاتی ہے. اور جو ہماری تخم خواتین کے اندر ایک تخم بنتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگز بنتے ہیں, اس کے بننے کا عمل اس کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ اینڈروجن جو ہے وہ مرد کے لیے ہے, بن گیا خواتین میں. تو وہ جو انڈے ہیں وہ بنتے نہیں, بن گئے اس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتے. ٹرانسپورٹ ہو گئے تو رحم کے اندر پھر فرٹیلائزیشن اس کی نہیں ہوتی. اگر فرٹیلائزیشن ہو گئی تو پھر مس کیریجز ہو جاتے ہیں ان کے کافی. تو یہ اوبیسٹی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ لنکڈ ہے انفرٹیلیٹی کا, اور صرف خواتین کے اندر نہیں. میرے پاس دبئی سے ایک دوست ہے عابد صاحب, اس نے کال کیا, ڈاکٹر صاحب میرے بچے نہیں ہیں اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, میں بہت موٹا ہوں. جب اس کی آپریشن میں نے کی, الحمدللہ 2 سال کے بعد اس نے مجھے کال کیا اور چھوٹی بچی اس کی گود میں تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد کی دولت سے نوازا. تو انفرٹیلیٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتائیں. ایک اور بات شاہ صاحب, ایک خاتون آئی خانے وال سے اور 1-2 باتیں اس نے کی اور درز پھر رونے لگی. اور میں نے کہا بہن خیریت ہے؟ کہتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں, جو بھی رشتے کے لیے آتے ہیں نا پھر واپس مڑ کے نہیں دیکھتے, پھر واپس مڑ کے, اور کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کب کال آئے گی کہ ہم آپ کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں. اور اب تو کہتے ہیں جب رشتے کے لیے کوئی آتے ہیں ہمیں خوف ایڈوانس میں ہوتا ہے کہ دوبارہ آئیں گی بھی کہ نہیں. اور اس وجہ سے میری بیٹی ڈپریشن کے شکار ہو چکی ہے. وہ جو بھی دیکھتے ہو کہتے ہیں یہ موٹی ہے, اب میں آپ کے پاس آئی ہوں, خدا کے لیے اس کا کوئی کچھ کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے. اولاد بہت میٹھی ہوتی ہے, جیسے بھی ہو, اپاہج ہو, گنگے ہو, جیسے بھی ہو, اولاد ہوتی ہے. جب ان کو اپنی اولاد کے مستقبل تاریک نظر آنے لگتا ہے تو ایک آدمی آیا, اس کی بیٹی 200 کلو کے ساتھ, جس کی تصویر میں نے ابھی آپ کو دکھائی, اور وہ بھی اسی چرسدے کا تھا. وہ رو رہا تھا, کہتا ہے کہ بیٹا ہوتا میں کچھ کر لیتا, یہ بیٹی ہے کہ کل کبھی کسی گھر میں جائے گی, اس کا کیا ہوگا. الحمدللہ سرجری کے بعد جب اس کا وزن کم ہوا تو وہ میرے پاس آیا. تو یہ میرا جو شعبہ ہے واقعی پیری مریدی والا ہے, ٹھیک. وہ آ کے اتنی وہ تو نیت جو ہے میں نے یہی کی تھی کہ علاج تو ہوتا ہے, نیت المومن خیر من عملی ہی, علاج تو ہوتا ہے, لیکن علاج کے بعد اگر کسی کا اپینڈکس آپ نے ہٹا دیا نا تو کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس کا اپینڈکس کسی نے ہٹایا ہے. اگر اس کے اندر سے کینسر آپ نے ہٹایا ہے نا, کسی کو نظر نہیں آتا کہ آپ نے اس کا کینسر ہٹایا ہے. لیکن ایک بھاری بھرکن آدمی جب وہ سمارٹ ہو جاتا ہے, رسپانس لوگوں کا بدل جاتا ہے, لوگوں کا بیہیویئر بدل جاتا ہے, لوگوں کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پوری سینگ از بلیونگ. اس لیے جو ہے نا وہ ان کا ریئیکشن, جب لوگ معاشرے کا ریئیکشن وہ دیکھتے ہیں تو وہ میرے پاس فوراً آتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اس لیے اوبیسٹی کی طرف میں آیا ہوں, اور اوبیسٹی کی وجہ سے لوگ مجھے جو ہے نا اس دن غار ثور پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور غار ثور سے چلا رہا تھا. وہ ویڈیو میرے پاس ہے, آپ ان کو دیکھیں کہ ڈاکٹر مشتاق اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میں نیچے سے غار ثور کو تو دیکھتا تھا, اوپر نہیں آ سکتا تھا. اب 50 کلو وزن کم کرنے کے بعد اوپر آ گیا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ صرف آپ کو فزیکل بلکہ اسپریچول بھی بہت کچھ دے دیتے ہیں, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. بالکل صحیح. اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحت ہے تو جھونپڑی ہوئی رہتی ہوئی آپ کے لیے جنت ہے, اور اگر صحت نہیں ہے شاہ صاحب قسم خدا کی
करोड़पति अरबपति सोने के महल में भी बैठे हो ना, वो परेशान है, उनको सुकून की एक एक जो है ना वो उसके लिए वो तरस रहे हैं, चैन सुकून रात नहीं है, उनकी दिल की दुनिया बर्बाद है, क्योंकि उनको पता है उस दिन एक आदमी आया, पेट में दर्द है, हाथ रखा तो सख्त पत्थर की तरह लगा, सिटी स्कैन किया, उसमें कैंसर था और कैंसर फैल चुका था। और जब फैल चुका था तो फिर मैं उसको नहीं बता सका, लेकिन उसकी फैमिली को बताते हुए मुझे पता चला कि जैसे गोली उस पर चल रही हो। तो हर चीज़ पैसों से नहीं होता। अल्लाह ने जो सेहत दी है ना, इसकी कीमत लोग कहते हैं ना अल्लाह ने मुझे किया दिया है। आप जब सुबह को उठते हैं, आप जाके म्यू जनरल हॉस्पिटल में, PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में यंग लड़कों को हार्ट अटैक हुए थे, वेंटिलेटर पे पड़े हुए, शुक्र अदा करो जब आप सुबह उठते हैं आपकी सारी जिस्म से सलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान बदकिस्मती से अभी भी यहाँ पोलियो का मसला है जी, और पोलियो वर्कर्स की बहुत बड़ी टीम है जो स्टेट की तरजीहात में शामिल है, और जो हमारी दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी, उनकी तरजीह में भी शामिल है। और बदकिस्मती से हमारी जो ये पट्टी है KPK की, इसमें अभी भी ये चैलेंज है, और ये पंजाब के शहरों से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जी। जो पोलियो को देखते हैं तो पोलियो की रेशो अगर पूरी आबादी में देखें तो वो 0.00 कुछ 1% होगी। ऐसे उसके मुकाबले में हम मोटापे को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्ट तो आप बताएंगे वो कितने %, लेकिन ज़्यादा है। अब जो इतना बड़ा क्राइसिस मोटापे की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से लोग एक साइकोलॉजिकली वो मरीज़ बन जाते हैं, टैबूज़ हैं उसके साथ जुड़े, फिर वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहते, फिर उसके साथ हार्ट अटैक का चांस मोटे बंदे का बहुत ज़्यादा है, फिर कह लीजिए वो घर वालों के लिए एक बोझ बना हुआ है, उसकी फंक्शनिंग, उसका काम करना वो नहीं है। बल्कि आप एक वर्ड बोले थे, है तो वो भी अगेन बड़ा सख्त कि वो एक जिंदा जनाजा है। बिल्कुल। तो आप पोलियो वर्सेस जो ओबेसिटी है उसको कैसे देखते? शाह साहब, इसके लिए मैंने एक तजवीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी थी जब मरदमशुमारी हो रही थी, और वो तजवीज़ किसने दी थी? मुझे प्रोफेसर अब्दुल बासित, पाकिस्तान का टॉप क्लास साइंटिस्ट है, कराची में डायबिटोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है उसका। पता नहीं उसको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला दुनिया में, मुझे इस पे बड़ा ताज्जुब है। उसने जो चीज़ें ईजाद की आप सोच नहीं सकते। यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के पास ये आदमी, दूसरा आदमी किसी ने पहचाना नहीं है इसको। राय मुझे उसने दी थी कि हम जितने भी हमारे आर्मी पर्सनल है, फौजी भाई है या स्कूल के टीचर्स हैं, वो घर घर जाके मरदमशुमारी करते हैं। तो मैंने इनको एक राय दी कि अगर आप लोग फार्म के अंदर एक चीज़ शामिल कर दें, घर में कोई शुगर का मरीज़ है कि येस नो बस, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है कि नहीं येस या नो, और कोई ओबेसिटी का है कि नहीं येस या नो, बस हमें ये चाहिए येस नो। वो चूँकि वो प्रिंटिंग हो चुकी थी, ज़ाहिर बात है उनके फार्म, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुकूमतें बदलती रही तो बस वो काम नहीं हुआ। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास पूरी मुल्क का एक डेटा आ जाता है। तो 10 साल मंसूबे जो बनते हैं, 5 साल जो मंसूबे बनते हैं पूरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो पहले से रिसर्च करके बनाते हैं। ऐसी मैं कहूँगा खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल 35 साल हुए, इसके बाद पेशावर में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो प्लानिंग होती है ना, उसकी वो प्लानिंग के मुताबिक चीज़ें नहीं होती कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। मोटापे के हवाले से मैं इसको ये कहूँगा कि अगर मोटापे का इब्तिदा से इलाज किया गया तो मोटा आदमी ही हार्ट अटैक का शिकार होकर मेरे PIC में आ रहा है। मोटा आदमी शुगर का मरीज़ बनकर इसके पाँव कटवाए, 30 लाख लोगों के पाँव कटवाए जाते हैं सालाना तौर पर। अल्लाह, पाकिस्तान में? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर। और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग क़ुव्वत बसारत से महरूम हो जाते हैं। किस चीज़ की वजह से? डायबिटीज़ की वजह से, और डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापे की वजह से। अल्लाह की पनाह। तो मैं ये कहता हूँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि मोटापा 35 से लेकर 35% मेल में है, 40% फीमेल में है पाकिस्तान के अंदर, और अब डायबिटीज़ में पाकिस्तान टॉप रैंक पे आ गया। अल्लाह की पनाह। और सबसे ज़्यादा गरीबों में है, क्योंकि गरीब खाता है गंदम, इजीली अवेलेबल है, गंदम खाता है, और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज और ये गंदम के अंदर है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, न्यूट्रिशन है ये। तो फिर क्या होता है कि
پولیو کے اوپر بالکل بیماری ہے، لوگ وہ ہو جاتے ہیں، لیکن پولیو کو سب سے زیادہ خطرہ ویسٹ کو ہے، ہمیں اتنا نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ہمیں اگر ہے تو ہیپیٹائٹس سے ہے، ہمیں اگر ہے تو ہمیں اوبیسٹی سے ہے، کیونکہ اوبیسٹی 40 اور 35% ہے اور یہ 0.00001% ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بھی کم. کوئی جا کے 10 لاکھ میں ایک آدمی ہوگا جس کو پولیو ہے. تو پولیو کا مریض گھر کے اوپر بوجھ، ملک کے خزانے کے اوپر بوجھ، والدین کے اوپر بوجھ. تو کیا 200 kg وزن والا آدمی گھر کے اوپر، ملک کے اوپر، خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اور ملکی سطح پر اویئرنیس. جس طرح کمپین پولیو کے لیے چلائی جاتی ہے، اسی طرح کمپین اوبیسٹی کے لیے بھی. اب میں آپ کو ایک ویڈیو لوگ دیکھیں کہ اسکرین پہ اس ننھے منھے بچے کو آپ دیکھیں غور سے، جو ابھی کلی ہے، پول نہیں بنا ہے. صحیح. 6 سال کی عمر اس بچے کی اور 66 کلو وزن. صحیح. اور جب باپ اس کو اٹھاتا تھا تو اس کا لمبر ڈسک پرولیپس ہو گیا، وہ بھی بیچارہ گیا. اللہ کی پناہ. اور یہ بچی 24 گھنٹے روتی ہے کہ ہمیں بسکٹ دو، کانا دو. 24 گھنٹے وہ باپ کہتے ہیں جو کماتا ہوں لاتا ہوں اس بچی کو دے دیتا ہوں، کیونکہ بسکٹ کے علاوہ کوئی چیز کھاتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے، اور کہتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ترس بھی آتا ہے جب بچہ روتا ہے کھانے کے لیے اور آپ نہیں دیتے، تو پھر ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور لیکن دیتے وقت 2 اینڈ سورڈ ہے، ایسی تلوار جس کی دونوں طرف جو ہے نا وہ شارپ ہے. نہ دے بچہ روتا ہے، دل خفا ہوتا ہے، دیں تو وہ موٹاپے کی طرف مزید چلی جاتی ہے. یا اللہ کیا کریں. اور اس ماں کی داستان کچھ یوں تھی کہ 16 سال کی میری ایک ننھی سی کلی 150-60 کلو کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اور اس کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جس کا نام فریحہ اور آذان ان کے نام تھے. ان دونوں کی میں نے سرجری کی. اب جب تیسری بچی میرے پاس لے آئی تو اس سے وہ اٹھا نہیں سکتے تھے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بچی کا تھوڑا سا پاؤں زخمی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اپنی گاڑی تو ہے نہیں، اسپیشل کر نہیں سکتے تھے، اور جب اس کو فلینک کوچ میں اٹھا کر رکھتی تھی تو گر گئی زمین کے اوپر 66 کلو کے ساتھ. شکر ہے ہڈی نہیں ٹوٹی اس کی. تو جب وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کی سرجری کی، اور دنیا میں میرے خیال میں یہ پہلا کیس ہے جو میں نے چھوٹے بچوں 6 سال تک کسی نے بیریٹک سرجری نہیں کی ہے. اور الحمدللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو یورپ کا ڈیٹا ہے وہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ ہم اس کے ڈیٹا کو فالو نہیں کرتے. ہماری اپنی الحمدللہ 24 پوری یورپ کی آبادی اور پاکستان کی آبادی برابر ہے، تو ہماری پاپولیشن زیادہ ہے. ہم اپنا ریسرچ کر رہے ہیں، 18 آرٹیکل میرے پبلشڈ ہو چکے ہیں اس پہ. تو اب موٹاپا چھوٹی چھوٹی بچوں میں بھی آ گیا. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ 6 سال کی بچی 66 کلو تو 10 سال میں کتنی ہوگی، 18 سال میں کتنی ہوگی، 25 سال میں کتنی ہوگی، 40 سال میں یہ 300 کراس کرے گی. تو کیا پولیو کے لیے اگر کمپین ہے تو اس معصوم بچے کے لیے کیوں نہیں؟ تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے جو ہمارے بڑے ہیں ان تک یہ بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ابھی سے کچھ کرنا چاہیے، نہیں تو یہ پھر پریونشن پہ کام ہونا چاہیے. پریونشن بہت ضروری ہے. بالکل پریونشن بہت. اچھا ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے بچے سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. جب وہ موبائل پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ گیم شروع کر دیتے ہیں، اس کے دماغ میں ایک ہارمون جنریٹ ہوتا ہے، سٹمک کی دیواروں پر جا کر سٹمک سے ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے گریلین. یہ گریلین اس کو زبردست قسم کا ایپیٹائزر ہے. تو یہ کھیلتا بچے کا حق ہے، کہتے ہیں 10 سال سے کم بچے سے معافی مانگو، کیونکہ 10 سال سے پہلے بچوں کو ہم مارتے ہیں نا، لوگ مارتے ہیں بچوں کو، حالانکہ یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر بچہ 10 سال میں نماز فرض نہیں ہے تو آپ مارتے کیوں ہیں اس کو؟ شرارت بچے کا حق ہے. تو کہتے یہ گلاس توڑ دے گا، فلانا کرے گا، یہ کرو، موبائل پکڑا دیتے ہیں. تو ایک تو چلنے پھرنے سے جس کی ہڈیاں بننی تھی، جس کے پٹے بننے تھے وہ نہ ہوئے، اور دوسری یہ کہ جب وہ گیم کھیل رہا ہے اسٹریس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بچہ کھانا مزید کھا رہا ہے تو اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے. لہٰذا بچوں کو ہاتھ میں انگارے دیں لیکن موبائل نہ دیں. یہ بھی ایک ہمارے پاس چائلڈ ہوڈ اوبیسٹی میں یہ چیز ابھی آ رہی ہے. تو لہٰذا میں کہتا ہوں پولیو سے 100 ٹائم زیادہ ڈینجرس اوبیسٹی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، کیونکہ ہم اس کا جو ایک سائیکالوجی، ایک سیکیٹری کی سائیڈ ہے اس کو بڑا کم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے، مطلب میں اگین کہوں گا یہ میرا ڈاکٹر کا اوپینین نہیں ہے، ایک آبزرور کا، ایک سوچنے والے، سمجھنے والے، غور و خوض کرنے والے ایک دماغ کی یہ سمجھ ہے کہ یہ ایک ڈس آرڈر ہے، کچھ یہاں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بندہ، اچھا خاصا بندہ موٹا ہونے لگ پڑتا ہے. 2 تیوریز ہے.
ایک تیوری یہ ہے کہ اوبیسٹی لیڈس ٹو انزائٹی اینڈ ڈپریشن. دوسری تیوری یہ ہے کہ نہیں, انزائٹی ڈپریشنس کی وجہ سے موٹاپا ہو جاتا ہے. اب علماء کا اس میں اختلاف ہے. اچھا, میں دونوں کو ملا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں, میں ریسرچ بھی کرتا ہوں, میرے پاس ریسرچ سیل ہے اور باقاعدہ اس پہ میں پروفارما ہے, ہم بھر دیتے ہیں مریضوں سے. مریض مجھے کچھ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک تھا. اس طرح ہوا کہ جب میرا وزن بڑھنے لگا تو سب سے پہلا امپیکٹ میرا سوشو اکنامک آیا میرے اوپر, کہ میں معاشی طور پر کمزور ہونے لگا, شروع ہو گیا. میرا ہوٹل تھا وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا, میرا کپڑوں کا کاروبار تھا آہستہ آہستہ میرے ہاتھ سے وہ چلا گیا. تو جب معاشی طور پر بندہ کمزور ہوتا ہے نا, تو ذہنی طور پر آٹومیٹیکلی وہ متاثر ہو جاتا ہے. دوسری بات, خواتین میں جو کام نہیں کرتے بزنس, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم جدھر جاتی ہے, میں یونیورسٹی روڈ پہ جاتی ہوں اور جتنی بھی برانڈڈ شاپس دیکھتی ہوں نا, میں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میں دوسری طرف ہاتھ منہ موڑ لیتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ میرے کپڑے اس میں نہیں ہیں. تو خواتین جب جاتی ہے شاپنگ کرتی ہے, وہ انجوائے بھی کرتی ہے نا اس چیز کو کہ چلے اپنے لیے ایک چیز لے لیں. جہاں رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے, میرے کوشش ہوتی ہے میں نہ جاؤں, کیونکہ جاتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے سارے لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. گھر میں میرے پاس مہمان آتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نہ ملوں, میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں, اور وہ ان سے ملنے کی میری وہ نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہوتی ہے شاہ صاحب کہ ایک بچی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو آگ لگا کے جاتی ہے. سب سے قریبی رشتے, ماں باپ, جس کے وہ دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ اس گھر میں آتی ہے تو موٹاپے کی وجہ سے اپنے ہم سفر کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے, اس کا رویہ بدل جاتا ہے, اس کے ساتھ ریلیشنل ایشوز بن جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ملا کر سائیکلوجیکلی ان کو متاثر کرنا شروع کر جاتا ہے. تو یہ انزائٹی ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں, جس کی 5 بڑی علامات مجھے مریض بتاتے ہیں. سب سے پہلے, ڈاکٹر صاحب بغیر وجہ کے میرا دل خفا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا دل چاہتا ہے میں روں, میں کہیں جا کر پھٹ پھٹ کے روں, کوئی مجھے ملتا نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں روں. اور یقین کیجئے میرے کلینک میں روز میرے ساتھ جو فیمیل سٹاف بیٹھی ہوئے تھے, ٹیشو پیپر سے وہ اپنی آنسو جو ہے نا پوچھ لیتے, کیونکہ مریض میرے سامنے وہ اتنی چیزیں شیئر کرتے ہیں جیسے ماں باپ سے. اور سارے مریض میرے لیے بیٹیاں ہیں, میری مائیں ہیں, میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں. میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے مریضوں سے. وہ میرے اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں. تیسری بات وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے مجھے کسی کے ساتھ ملتی ہوئی کہیں پہ جانا ہے, کسی کا کوئی معاملہ ہے, ایڈوانس میں مجھے خوف ہوتا ہے. اور کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتے کہ میرا کسی چیز میں جی نہیں لگتا, نہ کپڑے پہننے میں, نہ خوشبو لگانے میں, نہ جو ہے نا مطلب ہر چیز میں انٹرسٹ. اور سب سے اہم شریعت میں شرم نہیں ہے. شریعت میں شادی ہے, اور شادی میں اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے, اور دوسرا جو سٹرونگ بانڈ ہے وہ بچوں کا ہے. جب بچے آ جاتے ہیں تو سٹرونگ بانڈ بن جاتے ہیں. کہتے میرے دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے ہم سفر کے ساتھ ملوں. اس کی وجہ سے ان کا ریئیکشن مزید بڑھ جاتا ہے اور میرے اوپر مزید ٹینشن آتا ہے. پھر وہ ہمیں دوسری شادی کی دھمکی بھی دے دیتے. بس یہ وہ آخری وار ہے, وہ آخری گولی ہے. جب وہ اس کے سینے پہ چلتی ہے تو اس کے بعد یہ ڈپریشن, پہلے مائلڈ ڈپریشن ہوتا ہے, پھر موڈریٹ, پھر سیویئر ڈپریشن کی طرف. سیویئر ڈپریشن میں مریض مجھے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 2-3 مرتبہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکی ہوں. اور پھر وہ اپنا آستین اٹھا کر مجھے اپنے بازو دکھاتے جس کے اوپر انہوں نے یہ سارے نشان بنائے ہوئے تھے, اپنے ٹرائی کی ہوئی ہے اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے. تو لہٰذا شاہ صاحب موٹاپا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کاسمیٹک ایشوز ہے, یہ سائیکلوجیکل اور ڈپریشن کا بھی سبب ہے. اور ایک اور بات بڑی عجیب ہے, معاشرے کے اندر پڑھے لکھ کے بہت ہی ہوشیار, یعنی ایک ایسے کہ جو لیڈنگ کوالٹیز کے لوگ ہوتے ہیں, شاہ صاحب جس کی پاؤں کٹی ہوئی ویل چیئر پہ ہو, ہم کہتے ہیں ویل چیئر والوں کو پارکنگ میں جگہ دو, ویل چیئر والوں کو راستہ دے دو, ویل چیئر آدمی کو ہم ہیلپ کرتے ہیں نا. تو جو دماغی طور پر بیچارہ متاثر ہے اس کو ہم کیوں ہیلپ نہیں کرتے؟ یہ ڈینائل ہے, بہت بڑا ڈینائل ہے. ایکسیپٹ نہ وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے, نہ معاشرہ نہ ان کے ریلیٹیو, بلکہ اس کو بد اخلاق گردانا جاتا ہے. ان کو جو ہے نا مطلب مزاج اس کا خراب ہے, وہ بے دین ہو گیا, اس طرح کی نہیں.
اس کو اس طرح پیار کرو جیسے چھوٹے بچے سے کوئی پیار کرتا ہے. اور محبت ہے فاتح عالم, محبت ہے فاتح عالم. جب آپ اس کو محبت نہیں دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ الٹے پاؤں چل پڑتے ہیں اور اس کی ڈپریشن انزائٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, بڑے بڑے لیڈر بھی انزائٹی, ڈپریشن اور موڈ سوئنگ کے شکار ہیں, جس میں ٹاپ پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. میں ایز اے ڈاکٹر کہتا ہوں, میں یوں سمجھو میں امریکن سٹیزن ہوں, میں پاکستانی نہیں ہوں فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے, لیکن میں یوں سمجھتا ہوں. میں نے اس کو بالکل ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا ہے. ایسا آدمی جو ڈپریشن کا مریض ہے, گھر کو برباد کر دیتا ہے, ملک کو برباد کر دیتا ہے اور پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. وہ ٹھیک ٹھاک. ابھی میرے خیال میں میری رائے یہ ہے امریکن عوام کو جو بہت ہوشیار ہے, ڈیولپ کنٹریز ہے, اس آدمی کو کسی طریقے سے ایک طرف کر دے ورنہ پوری دنیا میں بربادی مچائے گا. اللہ کی پناہ. جی بالکل. اور ایک اور ڈس آرڈر ہے, ایک اور ڈس آرڈر یہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر. وہ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں, میں ہی ٹھیک ہوں. یہ نیتن یاہو سپیریورٹی, یہ سپیریئر فیل ہونا, اس کو کہتے ہیں ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی. وہ کہتے ہیں ساری دنیا میری ماتحت ہے, ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے آئی ایم کنگ آف دا ورلڈ, اور یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے میں ہوں, اور اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پوری دنیا کو, تو جب لیڈرز میں یہ چیز آتی ہے نا, وہ تباہی مچاتے ہیں. چلو ایک غریب آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ میں نے ریفرنس کے طور پر آج لیے آپ کو دیے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم ایک مینٹل ڈس آرڈر کی, ڈپریشن کی, انگزائٹی کی بات کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں اوبسیٹی سے, تو بچوں میں تو ایسا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بچے بھی موٹے ہو رہے ہیں, اور 6 سال کے بچے کی آپ نے بات کی ہے, 13 سال 14 سال کے بچوں کی باتیں بھی کی ہیں, ان کے اندر ڈپریشن, انگزائٹی پہلے کیا آتا ہے؟ جی ابھی میں نے کہا نا 2 تھیوریز ہے. ایک ہے کہ انزائٹی ڈپریشن موٹاپے کو پروموٹ کرتی ہے, لیکن موٹاپا بیسیکلی جینیٹک ڈس آرڈر ہے, ٹھیک ہے, خاندانوں میں پھیلتی ہے. دوسرا انوائرمنٹل. انوائرمنٹل کیسی ہے شاہ صاحب؟ جب سے ہمارے مزدوروں اور کسانوں کے پسینوں سے لگے ہوئے باغات کے رس کو ہم نے چھوڑ کر پیپسی کو, یہ فزی ڈرنکس کو اپنا لیا, جب سے ہم نے دیہاتوں میں دیسی مرغی پالنا اور گائے پالنا چھوڑ دیے, اور دیسی گھی اور کی بجائے ڈالڈا آ گیا میدان میں, بنسپتی آ گئی میدان میں, اور ہم نے ڈائری پروڈکٹس کو چھوڑ دیا. ابھی دودھ بچے کو دو نا, وہ نہیں پیتا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نہیں لیتے. آپ یورپ میں جائے, آرگینک فوڈس وہ مہنگے ہوتے ہیں, جو ہائیبریڈ فوڈ ہے وہ ذرا سستے ہوتے ہیں. ہر چیز میں ہائبریڈائزیشن آ گئی. تیسری چیز, مشین جتنے وسائل آئے 10 گنا مسائل آئے. مشین آئی کہ ہیومن بینگ آپ آرام سے بیٹھ جائیں, میں ہوں نا, میں سارا کام کرتا ہوں نا, پیدل چلنا ہوتا تھا. جب شادی ہوتی تھی تو کیا ہوتا ہے, یہ ہال تو نہیں ہوتے تھے, شادی ہوتی تھی تو شادی میں لوگ 5 دن پہلے جا کے خود چاول بھگوتے دیتے, خود جو ہے نا لکڑیاں لاتے تھے, پورا ایک فزیکل ایکٹیویٹی تھی, ایک شادی پورے خاندان کے لیے. اور ہماری بہنیں کھیتوں میں کام کرتی تھی, مال مویشیاں پالتی تھی, کام کرتی تھی, پیدل جاتی تھی, پانی لاتی تھی اپنے سروں کے اوپر. ابھی بھی جو بلوچستان میں جائے تو دور دراز تک دیہاتوں میں یہی چیز ہوتا ہے. اب کیا ہے, موبائل آ گیا, ٹچ موبائل, چھوٹا بچہ بٹن دبا کر فوراً پانڈا والے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کہتے ہیں جی آپ کا آرڈر ہے. کس نے دیا آرڈر, میں تو پتہ نہیں, وہ چھوٹا بچہ میں نے جو ہے دیا تھا. یہاں تک بات آ گئی. تو یہ جینیٹک فیکٹر بھی ہے, انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہے, اور جدید جو دور ہے اس کی بھی کچھ جو ہے نا. اچھا, سوشل میڈیا کا جو ہے نا بہت زیادہ اس میں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اس کی وجہ سے بھی انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا, کیونکہ جو خبر آتی ہے آپ کو ایک خبر اچھی ملتی ہے, 10 برے ملتے ہیں. تو کنٹینیوس جو آپ کے اندر. اچھا, ایک اور چیز ہے, ہم پلیجر کے لیے جو چیز دیکھتے ہیں نا, تو اس وقت برین میں ڈوپامین سیکریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایڈکشن ہے بہت بڑی. ڈوپامین, مثلا میں مثال دیتا ہوں, 1 پاؤ سیکریٹ ہوا, کل پاؤ سے کام نہیں ہوگا, وہ کہتے ہیں جی 2 پاؤ کر دو, پرسوں کہتے ہیں جی 3 پاؤ, ترسوں کہتے ہیں 1 کلو, بڑھتے 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 آخر میں ڈوپامین ریزسٹنس کریٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہ چیز خوش ہی نہیں کر سکتی جو جس چیز خوش کر رہی تھی. اسی لیے یہ آہستہ آہستہ یہ
مزید جو ہے نا اسی لیے انزائٹی ڈپریشن، جاپان ڈنمارک میں لوگوں نے سوسائڈ جنگل بنائے ہیں، جا کے ٹکٹ لیتے ایڈوانس میں، اور پھر ٹکٹ کے بعد پولیس اس کا FIR بھی درج نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے لیا ہوا ہے سب کچھ، پر کیپیٹا پوری دنیا میں ڈنمارک کا اوپر ہے، پھر سوسائڈ ریٹ کیوں وہی زیادہ ہے؟ ساری دنیا کی آسائش یہ ہے، لیکن جس چیز سے دل آباد ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت ہے، جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چلے ہمارے دلوں کے کتنا چین اور سکون ہے، وہ تلوار اٹھا کے ہم سے لے لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین جو راحت ملتی ہے وہ تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، وہ ہے نہیں ان کے پاس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک شخصیت کا نام، یہ پہلو بھی بڑا خوبصورت مجھے لگا کہ آپ کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ آپ کی بہت سی تربیت جو ہے تبلیغی جماعت نے کی۔ جی بالکل، اور تبلیغی جماعت کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی دنیا نمازی تبلیغی جماعت کی وجہ سے، بڑی دنیا اللہ کے راستے پہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے چلی۔ تو آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے وہاں اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ آپ کی زندگی میں ایسی کون سی تبدیلی ہے جو میڈیکل کالج، فیلوشپس، باہر جا کے پڑھنا اور اتنا کنٹریبیوٹ کرنا، اتنا اچھا سرجن ہونا اور ایک میڈیکل کی سائنس اور آرٹ دونوں کو جاننا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس پہ جو سب سے خوبصورت تڑکا لگا ہے وہ تبلیغی جماعت کا لگا ہے، ایسا کیا رہا؟ شاہ صاحب ایک ایسا سوال آپ نے پوچھا کہ ہمارے جو شعبہ اس سے ہٹ کے ہے لیکن جواب دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ انسانی ذہن کا ایک لمٹ ہے، ہر چیز وہ سائنس سے ہمارا سائنس سے اختلاف نہیں ہے، ہماری سائنس سے ایک ہی اختلاف ہے کہ ہر چیز آپ پروو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر چیز کو آپ پروو نہیں کر سکتے، سائنس ہر چیز کو دیکھتا ہے تجربات سے، جبکہ اللہ ہے۔ سورج آج جس اینگل پہ طلوع ہوا ہے اگلے سال اسی زاویے پہ طلوع ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ ہے۔ آج جس زاویے پہ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہے۔ اور اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر قرآن میں باقاعدہ بتایا 3 اندھیروں کے اندر، آج میں میڈیکل میں جب ایمبریولوجی پڑھتا ہوں تو ایمنیوٹک فلوئڈ ممبرین ایک، یوٹرس دوسرا ممبرین، ماں کا پیٹ تیسرا ممبرین، اور قرآن نے کہا 3 اندھیروں کے اندر میں نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس میڈیکل فیلڈ کو میں دیکھتا تھا اور اپنے بڑوں سے جب یہ باتیں سنتا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ تو مطلب جتنی بھی تجربہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کافی چیزیں بہت، اس لیے میڈیکل کالج میں میری رائے یہ ہے کہ ان چیزوں کا بھی ایک کلاس ہونا چاہیے، ایک کلاس ہونا ہے۔ تو میں نے تبلیغی جماعت میں یہ چیز سیکھی کہ قول اور فعل یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا قول اور فعل ایک ہو۔ کتابیں اگر ایک آدمی غیر مسلم نیا مسلمان ہو جائے وہ اسلام کو کس سرے سے پکڑے گا؟ کنفیوز ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ فیوز ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اتنی سیدھی سادی، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک ہی نعرہ ہے کہ اللہ کی محبت کیسے ملے، کیا بات ہے، اور وہ آپ کو فلسفے سے نہیں مل سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو سینہ در سینہ ان بزرگوں، ان صوفیاء کرام، ان بڑوں کے سینوں سے ملے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابیں لکھ رہا تھا اور شمس و تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئیں، اور اس نے جب ساری کہ یہ کیا چیز ہے، اس نے کہا یہ تو وہ بڑا علم اور یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی، اس نے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا، اور وہ تو اس نے پھر سر پکڑ لیا کہ میرا تو سارا میری ساری جو محنت تھی وہ ضائع ہو گئی۔ اس نے پانی سے سارے اٹھا کے خشک کتابیں سامنے رکھ دی، تو پھر اس نے جب دیکھا کہ یہ کیسے دوبارہ خشک یہ کیا چیز ہے، کتابیں، کہتا ہے یہ تو نہیں جانتا جو کیا چیز ہے یہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہگار کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دی، صوفیاء کرام کے ساتھ، تو اس سے مجھے واقعی بہت فائدہ ہوا ہے، الحمدللہ رب، بہت فائدہ ہوا ہے مجھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب کچھ میرے سوال ایسے ہیں جو لائف سٹائل سے جڑے ہیں، اور یہ سوال ہم ہر قابل بندے سے جو میڈیکل فیلڈ کا ضرور پوچھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بیماری ہیں 25-26 کروڑ ہماری عوام ہے، اور آدھی سے زیادہ
ہماری جو قوم ہے بیمار ہے، ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، جراثیم کی بیماریاں نہیں ہیں، لائف سٹائل کی بیماریاں. ڈاکٹر صاحب کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، سائنس کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ اب آپ کی میری عمر تقریباً ایک عمر ہے، ہم 45 سال والے لوگ ہیں سارے، اور میں 2 دفعہ کھانے پہ شفٹ ہو گیا ہوں. کچھ سالوں مجھے سمجھ آئی کہ میرے جسم کو 2 دفعہ کھانے کی ضرورت ہے، یا میں نے تیسری دفعہ کھانا ہے، میں تھوڑا سا سیلڈ لے لوں گا، میں کوئی چائے کا کپ پی لوں گا، گرین ٹی لے لوں گا، بلیک کافی لے لوں گا، تھوڑے سے نٹس لے لوں گا، لیکن شام مغرب کے ٹائم میں کھانا کھا لوں گا. کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ بھی بتائیے. سب سے پہلے تو شاہ صاحب دین کے اندر ہے کہ سنت ہے کہ اپنے پیٹ کے کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. ٹھیک ہے. اور شکم سیری یعنی بہت زیادہ کھانا کھانا، یہ میں نے ایک بات میں بھول گیا، ایک خاتون نے مجھے یہ بات بتائی، ڈاکٹر صاحب میں اپنی زندگی مجھے بے مقصد نظر آتی ہے، اس کو با مقصد بنانے کے لیے کچن کا رخ کر لیتی ہوں، دھپ کے کھا لیتی ہوں، اور پھر مجھے سکون ملتا ہے کہ جی میں نے مقصد والا کام کیا. ہم اپنی اٹینشن کو ڈیویٹ کرنے کے لیے یا اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، یا چلو جی کھاتے ہیں، اب پشاور میں چلو جی کھانے کے لیے چلتے ہیں، یہ ایک مشغلہ انہوں نے بنایا ہے. طب کے اعتبار سے جتنے بھی حکیم ہیں وہ کہتے ہیں ساری بیماریوں کی جڑ معدہ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ معدہ ہے، معدے سے جو ہے نا بیماریاں پیدا ہو رہی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صرف صبح کا جو وہ 10 بجے کے وقت یہ کھانا ہوتا تھا، اور رات کے وقت، درمیان میں یہ چیزیں نہیں چلتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نمک اور سالن کو بھی 2 وہ سمجھتے تھے کہ یہ 2 کھانے ہیں، علیحدہ چیزیں. جی. اور وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور تو یہ پیچھے سے وہ بھی کرتے تھے کہ کیسے زندگی گزارے، تو اس نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. مہمان بن کے گیا اور دسترخوان پہ بیٹھ گیا. وہ اوپر گیا اور کوئی طاق سے کوئی چیز نکالی اور دیکھا تو اس نے سخت روٹی پانی میں بھگو کے جو ہے رکھ دیا، امیر المومنین کھا لی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ دیکھا تو رو پڑے، اے سلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تو بہت لوگ بدل گئے، اب تو وہی ہے. اللہ. اور کہا کہ شکر ہے کہ میری سلیکشن غلط نہیں ہوئی ہے، میں نے اچھے آدمی کو گورنر بنایا ہوا ہے. تو آج کل اور پھر فتوحات کا دور بھی آیا، تو پھر ان کی زندگی بہت سیدھی اور سادی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو گھروں سے باہر ہر جگہ پہ ریسٹورنٹ بنی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں، اور پھر ایزی فیسلٹیز جو ہے نا لوگوں کو کھانے کی مل رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل طبی اصولوں کے خلاف ہے. کیوں؟ ہم کھانا کھاتے تو فوراً لبلبا انسولین بناتا ہے، جگر بائل بناتا ہے. تو یہ ایک وقت میں بننا چاہیے، تاکہ آپ یہ ہر وقت بناتا رہتا ہے تو آپ کی جو مشینری ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، ابھی میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے سوال آپ کیوں اسمارٹ ہے، مجھ سے مریض بہت زیادہ پوچھتے ہیں. تو اس کا جواب میرے ساتھ ٹیم ہے وہ کہے گی کہ میرا بزور کوئی دن کے وقت کوئی چیز لا کے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کھانا پڑے گا، یہ لے لو، ادروائز میرا دن کا کھانا نہیں ہوتا. صبح ناشتہ کرتا ہوں اور رات کو. ایک تو سرجن کو پھر نیند آتی ہے جب وہ کھانا کھائے دن کے وقت. تو میں دب الحمدللہ ہائیبریڈ ہوں، تھوڑے کھانے سے کافی کام چل جاتا ہے اللہ کا فضل و کرم سے. تو اس کی وجہ سے بوجھ بھی نہیں ہوتا اور جسم بھی سمارٹ رہتا ہے اور کام بھی بندہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو بیماری آئی ہے لائف سٹائل کی بیماریوں میں سے، ہم رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں. پاکستان کا بدقسمتی سے کراچی شہر ایسا ہے جو سب سے زیادہ میدے کی گولی کھاتا ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ پھر ایک غیر اخلاقی بات ہو سکتی ہے، یہ اعتراض آئے گا. میدے کی ایک گولی ہے پاکستان میں 5-6 ارب کی کھائی جاتی ہے. سب سے زیادہ کراچی کھاتا ہے کیونکہ کراچی والے رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، میدے سب سے زیادہ وہاں خراب ہے. یہ کس وقت کھانا ہے، دوسرا کھانا کس وقت کھانا ہے؟ شاہ صاحب، ہماری طب یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ رات دیر تک سوتے ہیں وہ 2 بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک ڈائبٹیز اور ایک ڈپریشن. آپ کے جسم کو اور دماغ کو سیراب کرنے والی چیز نیند ہے، اور سب سے بہترین نیند جو ہے نا وہ پہلے 1/3 میں ہوتی ہے
پھر مڈل تھرڈ میں اور پھر 1/3 یہ جو تہجد کا وقت ہے بس. اس کے بعد اگر آپ سو رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ لیٹ سوئے ہیں. تو آپ اپنے جسم کو خود, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہے سکون کے لیے, کام کے لیے, سکون آرام کے لیے, اور دن کو بنایا ہے کام کے لیے, لہٰذا جتنا آپ لیٹ کھانا کھائیں گے نا, اور کیونکہ اس وقت تو آپ نے فوراً لیٹنا ہے, تو آپ کو ڈکار رہیں گے, آپ کے جگر کی تیزابیت بڑھے گی, اور کھانا جو ہوتا ہے نا وہ اسٹیگننٹ رہتا ہے, معدے میں آگے جاتا نہیں ہے. جب آپ کھانا کھائیں دن کے وقت آپ کچھ تھوڑا سا چہل قدمی کریں, گھومیں, اس سے آپ کی موٹیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, آپ فریش ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. لہٰذا جتنا لیٹ کھانا کھاؤ گے نا تو اس وقت آپ کا گلوکوز لیول, اس کو کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس, ٹاپ پہ آ جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, جو ہماری مسل ہے نا پٹے, ایکسرسائزنگ مسل کو انسولین کی ضرورت نہیں ہوتی. بغیر انسولین کے ہمارا جو گلوکوز ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. جب آپ لیٹ گئے تو ایکسرسائز تو نہیں ہے, تو آپ کا گلوکوز لیول کافی دیر تک اوپر رہتا ہے اور آپ ڈائبٹیز کے شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ میرا آخری سوال ہوگا, اور اس حوالے سے اس کو بڑا اہم سوال سمجھا جا سکتا ہے کہ اس مطلب سوچنے کی بات ہے, اس کو سوچنا چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ سوال نہیں ہے, سوچتے صبح اٹھنے کے فوراً بعد ناشتہ کر لینا چاہیے, کیونکہ بڑی دنیا ڈاکٹر صاحب, ایون اسکول جانے والے بچے, دفتر جانے والے لوگ, کام کاروبار پہ جانے والے لوگ اٹھتے ہیں, اس کے فوراً آدھے گھنٹے میں ناشتہ ریڈی کر کے کھا لیتے ہیں. اٹھنے کے بعد اور ناشتہ کرنے میں کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ ہماری باڈی تیار ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ کھانا لے سکتی ہے, اور اٹھنے کے بعد پانی پینا چاہیے. کیسا پانی پینا چاہیے؟ باڈی کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے صبح اٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ شاہ صاحب کہ امت کا زوال تب شروع ہوا جب یہ سورج نکلتے ہوئے سو پڑی. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی تک گئے داستان کہتے کہتے. مجھے رونا آیا جب میرے ہیوسٹن سے ایک دوست نے کال کی کہ 4:30 بجے ہمارے راؤنڈ ہو رہا ہے. میں کہتا اچھا. یورپ نے ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کیا, وہ یہ کہ ہماری دینی کتابوں کو جلایا گیا غرناطہ میں, اور ہماری جو سائنسی تحقیقات ہمارے بزرگوں نے کی تھی, رازی نے کیا تھا, ابو علی سینے نے کیے تھے, تو ان کے ٹائٹلز کو بدل کیا. جو اگر یوسف کا نام تھا تو جوزف رکھا, اگر داؤد کا نام تھا تو ڈیوڈ رکھا, اور ہمارے سرمایہ کو وہ لے کے گئے اور ہمارے رول کو انہوں نے اپنایا. بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں نے غیروں کی چیزیں اپنائی ہے, اور ہمارے جو کامیابی کی راستے وہ انہوں نے پڑھ کر وہ انہوں نے اپنانا شروع کر دی ہے. اس لیے یہودی کاروبار میں پوری دنیا میں ٹاپ پہ ہے, کیونکہ ایسے برانڈڈ چیزیں بناتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ چائنا جا کر اسے کہتے 15 نمبر چیز بناؤ. وہ برانڈڈ چیزیں بنا کر اس لیے پوری دنیا کے بزنس پہ وہ قابو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس نے قابو پا لیا ہے ساری چیزوں پہ, کاروبار کے اوپر. بات یہ ہے کہ ہم صبح بہت لیٹ اٹھتے ہیں, اور جب ہم کھانا ناشتہ بھی کرتے ہیں وہ ناشتہ کس طرح ہوتا ہے, اس میں ملائیاں, اس میں پراٹھے, اس میں پائے اور یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں. ویسے تو صبح کا ناشتہ یہ جو نماز کے فوراً آدھے گھنٹے کے بعد دس از دا بیسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ایک پانی کا گلاس آپ نے لیا 15 منٹ انتظار کرو, فوراً مت کھاؤ, 15 منٹ انتظار کرو, پھر اس کے بعد کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی جم شم کا شوقین ہے, اچھا نہانا اگر ہے تو کھانے سے پہلے نہاؤ, کھانے کے بعد نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو ہمارا سکن جو ہے نا یہ کافی اس کی بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہے, تو اس کے اوپر جب پانی آتا ہے تو ویزو کنسٹرکشن میں چلا, سارا خون ادھر آتا ہے. تو کھانے کے بعد سارے خون کو کہاں جانا چاہیے؟ معدے اور آنتڑیوں میں, تو اس کی ڈائجسٹو پروسیس متاثر ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر پانی پینا ہے تو پی لے, 15 منٹ کے بعد آپ پھر ناشتہ کر لیں, اور ناشتہ کر لیا تو اس کے بعد آپ نے نہانا نہیں ہے, نہانا پہلے سے آپ نہا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ بہترین ٹائم ہے. اور اگر آپ نے ورزش کرنا ہے تو ورزش وغیرہ کر کے اس کے بعد آ کے پھر ناشتہ کر لو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. بہت سے سوال ہیں, بہت سی باتیں ہیں, بار بار بیٹھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور آپ کو دعوت ہے لاہور سے, آپ آئیں, فاؤنڈیشن آئیں, آپ کے ایک نشست ہم نے وہاں رکھنی ہے. لاہور. اور آپ کی محبت کا بڑا شکریہ. میں ایک بڑے مختصر سے وقت کے لیے پشاور آیا, اور آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ, اور اللہ آپ کو برکتیں دے, اور آپ کے جتنے مریض ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اللہ ان کو شفا دے, صحت دے. اللہ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.